گیا. ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک کو خواب میں ملاقات کی اللہ سے. تو اللہ پاک نے اپنے حبیب سے پوچھا کہ میرے حبیب یہ میرے عرش کے جو فرشتے ہیں یہ کسی بات پہ جھگڑا کر رہے ہیں, کس بات پہ جھگڑ رہے ہیں؟ اب یہ اللہ کا سٹائل ہے, حالانکہ لوگ پتہ ہے کیا بات ہو رہی ہے, کیا کر رہے ہیں, اللہ کو سب پتہ, لیکن اللہ کا سٹائل یہ اللہ ایسے پوچھتے ہیں ہاں یہ کیا ہو رہا ہے, یہ آپ کیا کر رہے ہیں, یہ اللہ پوچھتے ہیں. تو اللہ نے کہا کہ میرے حبیب یہ کیا کس بات پہ جھگڑ رہے ہیں؟ تو اللہ کے نبی نے عرض کیا کہ یا اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کون سے وہ ایسے اعمال ہیں کہ جن اعمال کو جب کوئی مسلمان کرتا ہے تو اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں. تو اس پہ جھگڑ رہے ہیں, وہ کہہ رہا ہے یہ بڑا عمل ہے, وہ کہہ رہا ہے یہ بڑا عمل ہے, اس پہ جھگڑا ہو رہا ہے. تو اچھا اللہ پاک نے کہا اچھا اور کس بات پہ جھگڑ رہے ہیں؟ کہ جی یا اللہ یہ اور اس بات پہ جھگڑ رہے ہیں کہ وہ کون سے ایسے اعمال ہیں کہ جن اعمال کی برکت سے جب آدمی جنت میں چلا جائے گا تو اگر وہ اعمال کرتا ہوا آیا ہے تو اس کے جنت کے درجے بہت بلند ہو جائیں گے, وہ کون سے اعمال ہیں؟ اس بات پہ جھگڑا ہو رہا ہے. تو اللہ نے پوچھا اچھا میرے حبیب بتا کون سے بلا اعمال ہیں جن سے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی نے عرض کیا کہ یا اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سب سے بڑا عمل وہ ہے جس سے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں, وہ ہے فرض نماز پڑھنے کے لیے چل کے مسجد میں جانا. جو اپنے گھر سے چل کے آیا ہے اس کے سارے گناہ معاف. اچھا چل کے آنے میں مراد یہ نہیں کہ پیدل چل کے آئے, نہیں, گاڑی میں بھی جو ہے وہ اسی میں ہے, گھر سے آ گیا مسجد میں, اس سے گناہ معاف. اللہ نے پوچھا اچھا اور دوسرا کون سا عمل ہے؟ کہا یا اللہ یہ کہہ رہے ہیں دوسرا عمل وہ ہے ہر طرح کے حالات میں, تنگی ہو, بیماری ہو, رات ہو, دن ہو, جیسے بھی حالات ہوں, اچھی طرح وضو کرنا. اچھی طرح وضو کرنے سے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اور اچھی طرح وضو پتہ کیا ہوتا ہے؟ اچھی طرح وضو کرنے سے لوگ مراد یہ سمجھتے ہیں کہ اچھی طرح وضو کرنا خوب پانی جا کے ہر چیز خشک, ہر چیز کو گیلی کر لو. اچھا وضو میرے دوستو وہ ہوتا ہے جس میں سب سے کم پانی استعمال ہو, کیونکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وضو فرمایا ہے وہ وضو وہ ہے جو 1 کلو سے کم پانی سے وضو کیا, 1 کلو سے کم یعنی 1 لیٹر پانی سے وضو کیا آپ سب سے. بہترین وضو 1 لیٹر والا ہے. پھر اللہ پاک نے اچھا اور کون سا؟ کہا جی یا اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں بیٹھا رہنا, اس سے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اللہ نے آپ کو تو بٹھا ہی لیا مسجد کہ لو بیٹھو میری بات سنو. پھر اس کے بعد پوچھا کہ اچھا وہ 3 عمل کون سے ہیں جن سے جنت میں تو آدمی چلا جائے گا, جنت کا فیصلہ ہو گیا, اب میرے اور ان کے اعمال ایک جتنے ہیں, اب دونوں جنت میں چلے گئے. اب پتہ چلا کہ اعمال تو ہمارے ایک جتنے تھے لیکن ان کے درجے بہت اوپر چلے گئے, میں نیچے رہ گیا. کہ بھئی یہ کیا ہوا کہ جی وہ کون سے اعمال ہیں جن سے درجے بلند ہو جائیں گے؟ فرمایا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سب سے بڑا وہ عمل ہے جس سے درجے بلند ہو جائیں گے, وہ کھانا کھلانا ہے, دوسروں کو کھانا کھلانا. اس سے کھانا کھانے سے مراد میرے دوستو غریبوں کو کھانا کھلانا نہیں ہے کہ غریبوں کو کھلانا نہیں, غریب ہو امیر ہو بس کھانا کھلاؤ, اپنا دسترخوان وسیع کرو. یہ محبوب عمل جو کھانا لوگوں کو کھلائے گا اس کے درجے بہت بلند ہو جائیں گے. ایک روایت میں نے پڑھا یا سنا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا کہ یا اللہ یہ فرعون اتنا بڑا ظالم آدمی ہے, اتنے 70,000 بچہ ذبح کرا دیا, ایسا کوئی ظالم آ سکتا ہے دنیا میں؟ اتنا ظالم ہے تو آپ نے اتنی ڈھیل دی اس کو. 500 سال کی عمر تھی اس کی تو 300 سال اس کے سر میں درد نہیں ہوا. یا اللہ یہ اتنی ڈھیل کیوں دی اتنے ظالم کو؟ تو اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ موسیٰ اس کے پاس ایک عمل ایسا تھا جس کی وجہ سے ہم نے اس کو بہت مہلت دی. کہا جی وہ کون سا عمل؟ فرمایا یہ لوگوں کو کھانا کھلایا کرتا تھا, اس کا دسترخوان وسیع تھا, لوگوں کو کھانا کھلاتا تھا. اللہ کو پسند ہے کھانا کھلانا, چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو. اگر کافر بھی لوگوں کو کھانا کھلائے گا اللہ اس کے رزق میں بھی برکت دیں گے, اس کی زندگی میں برکت ملے گی اس کو. تو پھر پوچھا اللہ پاک نے کہ دوسرا عمل کون سا بتاتے ہیں اس سے عمل بڑھ جاتے ہیں؟ فرمایا دوسرا عمل جس سے جنت کے درجے بہت بلند ہو جائیں گے وہ میٹھا بول ہے.
میٹھا بولنا, لوگوں سے نرمی کا معاملہ کرنا, نرم نرم نرم. کتنا نرم؟ حدیث میں آتا ہے جو نرم ہو, جو نرم ہو, خوب نرم ہو. آئے ہائے, دیکھو خالی یہ نہیں کہا کہ نرم ہو, نہیں, نرم ہو, خوب نرم ہو. اللہ کے نبی نے اس کو اتنا وسیع کر کے بتایا, جو نرم ہو, خوب نرم ہو, جہنم اس پہ حرام, یہ جہنم پہ حرام. نرم, اولاد سے نرم, بیوی سے نرم, محلے داروں سے نرم, دوستوں سے نرم. اور سب سے زیادہ اس کا ریٹ لگے گا اللہ کے سامنے, سب سے زیادہ اس کی قیمت لگے گی جو اپنی بیوی سے نرم ہے. یاد رکھنا, سب سے زیادہ قیمت اس کی لگے گی جو بیوی سے میٹھا بول بولتا ہے. یہ سب سے اوکھا کام ہے, کیونکہ بیویوں کو تو آدمی بیوی سمجھتا ہے نا, کیونکہ تو بیوی ہے, اور کھانا لاؤ بھائی, کھانا لاؤ, اور کپڑے استری نہیں کیے, یار کمال کرتی ہو یار, کپڑے کمال, لیٹ رہا, کمال ہو. سب سے زیادہ میٹھے بول کی حقدار ہماری بیویاں ہیں, کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت والے دن سب سے پہلے جو چیز تولی جائے گی, سب سے پہلے جو چیز تولی جائے گی ترازو میں, غور سے سن لو, سب سے پہلے جو عمل ترازو میں تولا جائے گا وہ بیوی کے ساتھ معاملات تولیں گے. یقین کرو اس میں بڑی کمی ہے, اس میں بڑی کمی ہے ہمارے اندر. بیویوں کے بارے میں بہت نادانی ہے. دھیان کرنا, بیویوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس کا مفہوم یہ, تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں سے بہترین ہے. اور آپ نے فرمایا میں سب سے بہترین میں ہوں تم سے. میں اپنے گھر, اور گھر والوں سے مراد کون ہے؟ گھر والوں سے مراد ماں نہیں ہے, گھر والوں سے مراد بیٹی نہیں ہے, کیونکہ ماں سے تو سارے بہترین ہوتے ہیں. ماں سے بہترین ہونا کیا ہے؟ بیٹیوں سے سب شفیق ہوتے ہیں, اس سے بہترین کیا؟ نہیں, معاملہ بیوی پہ جا کے اڑتا ہے. کیونکہ ہم لوگ یہاں جب سے آئے ہوئے ہیں, چونکہ مولانا ساتھ ہیں, تو اتنے کیس آئے ہیں سامنے بیویوں کے, خامدوں کے, بیویوں کے, صبح شام. ابھی میں آپ کو اپنا موبائل دکھاؤں, اس پہ دیکھ کتنے لوگوں کے یہ میسج ہیں کہ ہمارے لیے دعا کر دیں, ہماری بیوی سے لڑائی ہو گئی, بھی 2 سال ہو گئے لڑ رہے. اندر جیل میں نے دیکھا بیویوں کو مار کے آئی میں اندر. اور میں نے کہا ظالم, تو بیوی کو تو نے کیوں مارا؟ تجھے پتا تھا کہ یہاں تو وہ چکر نہیں ہے, پاکستان تھوڑی ہے کہ وہاں تو مار بھی لیا تو کچھ بھی نہیں, تو یہاں تجھے پتا بھی تھا, پھر کیوں مارا؟ باجی غصہ آ گیا. کہ سبحان اللہ, تیرا غصہ کمال ہے جو بیوی پہ اتارا تو نے. باہر جا کسی پٹھان سے جا کے بات کر, غصہ کر, تجھے بتائے غصہ کیا ہوتا ہے. بیوی پہ غصہ تجھے ہے, خان صاحب پہ کر غصہ, تجھے بتائے. ابھی تجھے تجھے مکے سے پتہ چلا غصے. میرے دوستو, بیوی کے ساتھ معاملہ, دونوں طرف ہے. ادھر بیویوں کو کہا کہ بیویوں سے بھی اللہ نے یہ حکم دیا بیویوں کو کہ بہترین عورت کون سی ہے؟ جو 5 وقت کی نماز پڑھتی ہو, رمضان کے روزے رکھے, اور اس کا خاوند اس سے خوش ہو, اس کا خاوند اس سے خوش ہو. یہ جنت کے 8 دروازوں میں سے جس دروازے میں سے چاہے جنت میں چلی جائے. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر میں کسی کو سجدے کا حکم دیتا تو بیوی کو کہتا خاوند کو سجدہ کریں. بیوی کو خاوند خوش کر, خاوند کو بیوی کو خوش کر. اور ایک فارمولہ آپ کو بتا دیتا ہوں, وہ کیا کرو سارے, اور اس کو آگے بھی لوگوں کو بتا دو. جتنے لڑائی کرنے والی پارٹی ہیں نا گھروں میں, جو گھر میں غصے نکالنے والے, ان کو بتا رہا ہوں. وہ ایک صحابی نے آ کے کہا, یا رسول اللہ, میری صلی اللہ علیہ وسلم, کہ میرے گھر میں لڑائی رہتی ہے, کیا کروں؟ آپ نے فرمایا, اس کا مفہوم ہے کہ گھر کے دروازے پہ ایک شیطان بیٹھا ہوتا ہے. جب انسان بسم اللہ پڑھے بغیر گھر میں داخل ہوتا ہے تو یہ شیطان بھی ساتھ ہی داخل ہو جاتا ہے. اور اس کا پھر کام کیا ہے؟ اس کا کام یہ ہے کہ خاوند اور بیوی میں لڑائی کرنا, بیوی کے دل میں خاوند کی نفرت ڈالنا, خاوند کے دل میں بیوی کی نفرت ڈالنا. اس کی تشکیل ہی یہ ہے اگر بسم اللہ پڑھے بغیر داخل ہوئے. اور اگر گھر کے دروازے پہ آ کے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا, یہ وہیں سے واپس ہو جاتا ہے. جو بسم اللہ پڑھ کے گھروں میں آئے گا, انشاءاللہ گھروں میں لڑائی ختم ہو جائے گی.
یہ اللہ کے نبی نے فارمولے بتائے ہیں. میں تو لوگوں کو کہتا ہوں خدا کے لیے نبی کی زندگی سیکھو یار. کیا کر رہے ہو, کیا کر رہے ہو. میرے کل یہاں میرے سینے میں تکلیف ہوئی رات کو. اب اتنی تکلیف ہوئی زیادہ مجھے, تو میں نے کہا یار یہ وہی تکلیف لگتی ہے جو مجھے ہارٹ اٹیک میں ہوئی تھی, وہی تکلیف ہے. تو ہمارے ایک ساتھی نے کہا کہ ٹھہر جو میں پڑھتا ہوں دعا. تو انہوں نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, اعوذ بعزت اللہ و قدرتہ من شر ما اجد و احاذر. 7 دفعہ یہ پڑھ کے یوں دم کیا, میں یوں ہاتھ پھیر دیا. خدا کی قسم آج کل رات کی بات ہے, ڈاکٹر کو بلایا کہ تکلیف ہو رہی, لیکن آج وہ اس نے دم کر دیا. آج یہ ایسے ایسے مجھے کبھی درد ہوئی ہی نہیں. اللہ کے نبی نے دعائیں بتائیں, اللہ کے نبی نے وہ زندگی بتائی, یہ سیکھ لو, یہ کر لو, یہ کر لو. ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ گھر میں مالی حالات ٹھیک نہیں, تو آپ نے کہا ٹھیک ہے گھر میں داخل ہوا کرو, جب بسم اللہ پڑھ کے داخل ہو سلام کیا کرو گھر میں, السلام علیکم, اور ایک دفعہ دروشی پڑھو, ایک دفعہ قل اللہ پڑھو, بس. اس کو مضبوط پکڑ لو. تو صحابی چلے گئے کہ ٹھیک ہے جی. کچھ دنوں بعد ملے, آپ نے فرمایا بھی تمہیں بتایا تھا تمہارے گھر کے مالی حالات ٹھیک نہیں تھے, کیا ہوا؟ اس نے کہا جی آپ نے بتا تو دیا تھا, پھر کہ جی میں نے مضبوط پکڑ لیا. کبھی اس کے بغیر گھر میں داخل نہیں ہوا, کبھی بسم اللہ کے بغیر داخل نہیں ہوا, کبھی سلام کے بغیر داخل نہیں ہوا, کبھی درود شریف کے بغیر, اور کبھی قل ہو اللہ کے بغیر گھر میں داخل نہیں ہوا. پھر کیا ہوا؟ پھر جی یہ ہوا کہ میرا گھر نہیں, میرے گھر کے قریب جتنے گھر تھے سب کے مالی حالات اچھے ہو گئے. آسان فارمولے, آسان فارمولے اللہ کے نبی نے بتائے کہ یہ کام کر لیا کرو. تو اللہ کے نبی نے بتایا کہ جی یہ کہہ رہے ہیں میٹھا بول, میٹھے بول سے بہت جلدی چلے جاؤ گے جنت میں, جلدی آسان ہو جائے گا. اور میٹھا بول کیا؟ زبان کو قابو میں رکھو, بس زبان کو لگام دو. ایک بزرگ نے کہا میں جب بھی پچھتایا ہوں, کچھ بول کے پچھتایا ہوں, کبھی چپ رہنے پہ نہیں پچھتایا کہ چپ کیوں رہا. اس بات پہ تو پچھتایا کہ کیوں بولا اس وقت, میں نے کیوں کہی یہ بات. یہ افسوس نہیں ہوا کہ میں چپ کیوں رہا وہاں. اور پھر تیسرا عمل یہ بتا, اب میں اس پہ کیا بات آپ کو بتاؤں, یقین کریں اتنی بات ہے, یہ اتنی ضروری بات ہے کہ ساری رات یہی بات کرتے ہیں تو ختم نہ ہو. اتنی ضروری بات ہے یہ. ہمارے اخلاق اتنے بگڑ گئے ہیں, سب سے برے اخلاق ہمارے ہی ہو گئے. ایک گورے سے میں نے بات کی, مجھے کوئی دوست ہے میرا یہاں ہیزلنگٹن میں, اس نے کہا میرا ایک گورا دوست ہے, اس سے بات کرو. اس سے میں نے بات کی, آپ یقین کہ اتنا میٹھا بول رہا تھا, اتنا میٹھا. تو ہمارے پنجابی شروع ہوتے ہیں کیا آواز جی ٹھیک ہو, وہ بولنا اتنا ہو کڑوا ہی بول, اور سناؤ جی ٹھیک ہو, یعنی ایسا تلخی اور سختی, مٹھاس ختم ہو گئی. اور پھر تیسری بات یہ فرمائی کہ تیسرا عمل جس سے جنت کے درجے بہت بڑھ جائیں گے, وہ راتوں کو اللہ کے سامنے کھڑا ہونا, راتوں کو نماز پڑھنا, راتوں تہجد کی نماز سے مراد. یہ ایک حدیث پاک اللہ کے نبی نے بتائی ہے کہ یہ عمل کر لو تو تمہاری زندگیاں بن جائیں گی. تو میرے دوستو بات تو میں کرنے آیا تھا تھوڑی دیر کے لیے, لیکن کیا ہوتا ہے کہ ہمارا نظام بڑا ہی آسان والا معاملہ ہے کہ تھوڑی سی زندگی ہے, اس کو اچھی طرح گزار لیں, اور اس کو اپنے آپ کو مسافر سمجھ کے گزار لیں کہ جانا ہے, ہم نے تیاری کر رہے ہیں. اور تیاری کیا ہے؟ 2 باتیں, تو کوئی لمبا چوڑا ایشو نہیں ہے, آسان بات ہے. 2 باتیں ہیں, اللہ کو پہچاننا, اللہ کون ہے, اور اللہ کو پہچاننے کے کیسے. دیکھو جس کے تذکرے ہوتے ہیں, جس چیز کے تذکرے ہوتے ہیں, جس کی عظمت بڑائی بیان کی جاتی ہے, اس کی عظمت دل میں آتی ہے. جیسے وہ کوئی کہتا نا کہ کسی کا بچہ کہے کہ جی ہمارے پاس اتنی بڑی بڑی گاڑیاں ہیں, اتنا بڑا گھر ہے, یہ سارا کہاں سے آیا؟ تو کہتا ہے بیٹا تیرے دادا نے بڑی محنت کی تھی, تیرے دادا کی بڑی محنت ہے, انہوں نے یہاں پہ آ کے پہلے سائیکل پہ صابن بیچا کرتے تھے, پھر انہوں نے بہت محنت کر کے صبح شام ایک کر کے جناب فیکٹری لگائی, پھر یہ کیا, پھر یہ کیا, یہ ہمارے لیے انہوں نے کیا. تو دادا کی عظمت پوتے کے دل میں خود بخود آ جائے گی کہ دادا نے ہمارے لیے اتنا کچھ کیا. تو میرے دوستو اپنی اولاد کے سامنے, اپنے دوستوں کے سامنے, اپنے گھر والوں کے سامنے اللہ کے احسانات گنوانا, اللہ نے ہمارے پر یہ کرم کیا, اللہ نے ہمارے پر یہ کرم, اللہ نے میرے کیا, اللہ نے یہ مہربانی, اللہ نے. اور آپ تو خاص طور پہ آپ یا آپ کے آباء و اجداد یہاں خالی ہاتھ آئے تھے, اس اللہ نے مہربانیاں کی, یہاں گھر بھی دے دیے, یہاں گاڑیاں بھی ہو گئی, یہاں سہولتیں بھی ہو گئی, سارا نظام کس نے چلائے؟
اس اللہ کی نعمتوں کو گنوانا اور خود بھی گننا، اولاد کو بھی بتانا، جس سے اللہ کی محبت دل میں آئے۔ اللہ کی محبت جب دل میں آ جائے گی میرے دوستوں تو اللہ کی بات ماننا آسان ہو جائے گی، ایک بات۔ دوسری، اللہ کے نبی کے ہمارے اوپر احسانات ہیں، تو اللہ کے نبی کے احسانات کو گنوانا کہ اللہ کے نبی نے ہم پہ کیا احسانات کیے ہیں۔ ایک بات سے بتاتا ہوں، ایک بات کے بعد ختم کر دوں گا کہ ٹائم اتنا نہیں ہوتا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہم پہ احسانات کیے ہیں وہ تو اتنے ہیں کہ ہم ساری زندگی آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک جتنے انسان آئے، ایک انسان کی اتنی لمبی عمر ہو اور صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات گنتا رہے تو خدا کی قسم آپ کے احسان نہیں گن سکتے، اتنے احسان ہم پہ کیے۔ ایک احسان ہم پہ کیا کیا، اللہ سے کیا لے کے دیا ہمیں، سبحان اللہ، اللہ سے کہا کہ یا اللہ پہلی امتوں کی عمریں بہت لمبی تھی، 500 سال 800 سال 1000 سال اتنی لمبے لمبے اعمال کیا کرتے تھے، میری امت کی عمر ہی 60-70 سال ہیں، تھوڑی عمریں یا اللہ ان کی، یہ تھوڑے ان کے پاس وقت ہے۔ تو وہ پہلی امتوں کو جو عمل کرتے تھے ان کو ایک عمل کا ایک ہی ملا کرتا تھا، یہ تھوڑی وقت تھوڑا ہے، ان کو ایک کا ایک نہ دے، ان کو کچھ بڑھا کے دے دے۔ تو اللہ پاک نے کہا ٹھیک ہے، یہ ایک کریں گے ان کو 10 گنا دیں گے، ٹھیک ہے؟ کہا نہیں جی یہ ٹھیک تو ہے لیکن یہ تھوڑا کم ہے، تھوڑا اور ان کو بڑھا دیں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا چل ٹھیک ہے میرے حبیب تو راضی ہو جا، یہ تیرا امتی ایک عمل کرے گا ہم اس کو 70 گنا دیں گے، راضی ہو گئے؟ کہا جی میں راضی ہو گیا، لیکن میری امت ذرا زیادہ کمزور ہے، ان کی کمزوری زیادہ ہے۔ اللہ کے نبی کو پتا تھا کہ نہیں بانٹنے بھی آنا ہے، کہا جی یہ تھوڑے اور آپ بڑھا دیں گے، آپ کا کیا جائے گا؟ تو اللہ پاک نے کہا اے میرے حبیب تو راضی ہو جا، تیرا ایک امتی ایک عمل کرے گا ہم 700 گنا عطا فرمائیں۔ اب تو آپ خوش ہو گئے، کہا یا اللہ میں آپ سے راضی ہو گیا لیکن میری امت اور بھی کمزور ہے، بس ہی نہیں کیا۔ ہائے ہائے، اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد۔ تو پھر اللہ پاک نے فرمایا اے میرے حبیب چل اب حساب کتاب ختم ہی کر دے، تیری امت کا کوئی آدمی کوئی عورت مرد ایک عمل کرے گا ہم اس کو بے حساب عطا فرمائیں، ایک ہی احسان کر سکتے۔ کہا چوتھا کلمہ پڑھیں گے بازار میں جا کے، آج میں بازار میں گیا، چوتھا کلمہ مزہ آ رہا تھا، چوتھا کلمہ پڑھ رہے، چوتھا کلمہ بازار میں جا کے پڑھیں گے، مسجد میں پڑھیں گے 20 نیکیاں، بازار میں جا کے پڑھیں گے 20 لاکھ نیکیاں۔ یہ اللہ کے نبی ہمیں رعایتیں لے کے دے گئے، 20 لاکھ نیکی۔ جو صبح فجر کی نماز کے بعد مسجد میں بیٹھا رہے گا، سورج نکلنے کے 10-12 منٹ کے بعد 2 رکعت نماز پڑھ لے گا، اسے مقبول حج اور عمرے کا ثواب۔ یہ کون لے کے دے گیا؟ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ دے۔ جو صبح سورہ یاسین پڑھ لے گا سارے دن کے کام بن گئے اس کے۔ جو گھر میں 2 سنتیں پڑھ کے آئے، گھر میں وضو کرے فجر کی نماز کے لیے، گھر میں وضو کرے 2 سنتیں پڑھ کے مسجد میں آئے جماعت کے ساتھ نماز پڑھے، جو 2 سنتیں گھر میں پڑھ کے آئے گا اس کو گارنٹی دے دی اس کو کبھی رزق کی پریشانی نہیں آئے گی۔ مزے کرو، یہ اللہ کے نبی ہمیں لے کے دے گئے اللہ سے کہ اللہ جی ان کو دے دیں گے، یہ کمزور ہیں۔ اللہ کے نبی کو پتا تھا گڑبڑ ہے، اور پہلی امتوں کی معافی نہیں ہوتی تھی، جب گناہ کرتے تھے تو اس کا کفارہ ادا کرنا پڑتا تھا، سزا ملتی تھی۔ پہلے نبیوں کو بتایا کہ یار ایسی امت آئے گی، ایک ایسی امت آئے گی، وہ جب موسیٰ علیہ السلام کی امت نے گناہ کیے تو اللہ نے کہا کہ یہ ایک دوسرے کو قتل کریں، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ یہ تھوڑی سزا زیادہ ہے، کچھ کم کر دے۔ لوگوں نے بھی کہا کہ اللہ کے نبی سزا کم کرا دے، تو اللہ پاک نے کہا کہ اے موسیٰ ان کی سزا یہی ہے کہ ایک دوسرے کو قتل کریں۔ وہ ایک امت آئے گی جو 70 سال ساری زندگی گناہ کر کے ایک دفعہ مجھے کہیں گی یا اللہ معاف کر دے، میں سارے معاف کر دوں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ وہ امت مجھے دے دے، تو اللہ پاک نے فرمایا نہیں، وہ میرے حبیب احمد کی امت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی کو پہچاننا، اللہ کے نبی کے احسانات کیا ہیں، اللہ کے نبی کے احسانات کا بدلہ کیا ہے، کہ اللہ کے نبی کی زندگی سیکھنا، اللہ کے نبی کی زندگی بنانا۔ جو میرے دوستوں میرے بھائیوں جو اللہ کے رسول کی زندگی سیکھ لے گا، خدا کی قسم اسے دنیا میں کوئی مسئلہ آ ہی نہیں سکتا۔ سارے مسائل کا حد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازیں نہیں بتایا گئے کہ نمازیں پڑھنی ایسے کیسے، روزے رکھنے ایسے نہیں، پوری زندگی بتایا گئے، گھر میں کیا کرنا ہے، باہر کیا کرنا ہے، کاروبار کیسے کرنا ہے، لباس کون سا پہنا ہے، کہاں کہاں دیکھنا ہے، کہاں نہیں دیکھنا، سب کچھ بتا کے گئے۔
جو چاہے اس کی زندگی میں برکت ہو، اس کے مال میں برکت ہو، اس کی عمر میں برکت ہو جائے، جو یہ چاہے، اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ رشتہ داروں سے اچھا معاملہ کرے. رشتہ داروں سے. وہ ہمارے مولوی صاحب روز بتاتے ہیں کہ ایک جنت ہے عام جنت، ایک ہے وی آئی پی جنت، جنت الفردوس. جنت الفردوس کیا ہے؟ جس کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے. باقی جنت کو اللہ نے اپنے امر کن سے بنایا، جنت الفردوس کو اپنے ہاتھ سے بنایا، اور روزانہ 5 دفعہ اس کے اندر مزید ڈیکوریشن ہوتی ہے، اس کو سنوارا جاتا ہے. اور اس جنت الفردوس کے اندر ایک جنت ہے جو وی آئی پی جنت ہے. اس میں کون لوگ جائیں گے؟ اس میں 3 طرح کے لوگ جائیں گے. اس جنت میں 3 طرح کے لوگ جائیں گے. ایک جو دنیا میں انصاف کرتا ہے، ایسا عہدے والا آدمی جس کو اللہ نے کوئی دنیا کا عہدہ دیا بڑا اور وہ انصاف کرتا ہے، منصف حاکم، ایک وہ جائے گا. دوسرا اس وی آئی پی جنت میں وہ جائے گا جو اپنے رشتہ داروں کی کڑوی کسیلی باتیں برداشت کر کے ان سے اچھا معاملہ کرتا ہے. وہ برا معاملہ کرتے ہیں، یہ ان سے اچھا کرتا ہے. جو وی آئی پی جنت میں جائے گا. اور تیسرا اس میں کون جائے گا؟ تیسرا اس میں وہ جائے گا جو رزق حلال کمائے. شراب بیچ سکتا تھا، شراب کی دکان خرید سکتا تھا، شراب کا معاملہ کر سکتا تھا، لیکن حلال کمانے کے لیے نہیں کیا. پس گیا، حرام نہیں کمایا، دھوکہ نہیں دیا. یہ وہ حلال کمانے والا ہے میرے دوستو جو اس وی آئی پی جنت میں جائے گا. یہ 3 کیٹیگریز. میرے پاس وہاں پیچھے ایک شہر میں تھے، ویک فیلڈ میں، تو وہاں ایک خاتون، ایک ہے کوئی یہاں وہ ایم پی ہے، کیا نام ہے، سیدہ وارسی، تو بڑی مشہور ہوئی. وہ انہوں نے کیا، وہ ہمارے پاس تشریف لائیں. تو انہوں نے کہنے لگے کہ جی یہ مسلمانوں کے بارے میں آپ جو محنت کر رہے ہیں تو آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو میں نے ان سے عرض کیا کہ ہمارا اصل میں ہم یہ کر رہے ہیں کہ لوگوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ مسلمان کون ہوتے ہیں. تو اسے کون ہوتے ہیں مسلمان؟ میں کہ مسلمان وہ ہوتے ہیں جس کے اندر 4 خوبیاں ہوں. 4 خوبیاں جس کے اندر نہیں ہیں یہ کمزور مسلمان ہے، یہ صحیح مسلمان نہیں ہے. جس کے اندر یہ 4 خوبیاں ہیں یہ پکا مسلمان ہے، اس سے دنیا کو فائدہ پہنچے گا. کون سی؟ پہلی خوبی مسلمان کی یہ ہے کہ مسلمان بے نمازی نہیں ہوتا، مسلمان بغیر نماز کے نہیں ہوتا. یہ نماز پڑھے گا جو مرضی حالات آ جائے، جو مرضی ہو جائے. یہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ادھر تلواروں کی چھنکار میں پڑھ کے دکھا دی کہ ایسے بھی نماز پڑھنی ہے، جہاں جان کا خطرہ ہو وہاں بھی نماز پڑھے. ایک اس کی شناخت یہ ہے. نمبر 2 مسلمان کی شناخت یہ ہے کہ مسلمان ظالم نہیں ہو سکتا، مسلمان کسی پہ ظلم نہیں کر سکتا. جب مسلمان ہوگا یہ ظالم نہیں ہوگا. نمبر 3 اس کے اندر خوبی یہ ہے کہ مسلمان کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا، مسلمان جھوٹا نہیں ہو. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرا امتی سب کچھ کر سکتا ہے، سب گناہ کر سکتا ہے، لیکن میرا امتی جھوٹ نہیں بول سکتا. اور نمبر 3 میرا امتی کسی کو دھوکہ نہیں دے سکتا. مسلمان دھوکہ دینے والے نہیں ہوتے، چیٹر نہیں ہوتے مسلمان. تو وہ کہنے لگی کہ یہ ساری باتیں تو مسلمانوں میں یہاں ہیں. میں نے کہا یہی تو رو رہے ہیں ہم جو آئے ہوئے ہیں، یہی تو رو رہے ہیں. مسلمانوں کہہ رہے ہیں خدا کے لیے اپنے اندر یہ صفات پیدا کرو. یہ بڑے اچھے لوگ ہیں، خدا کی قسم یہ ہم برے ہیں. تو مجھے کسی نے وہاں یہ برنلی کیا شہر کا نام ہے، برنلے میں گیا تو مجھے انہوں نے کہا کہ یہ جو گلی ہیں نا 3 یہ ساری مسلمان ہیں الحمدللہ. میں نے کہا یہاں گورا کوئی رہتا ہی نہیں. کہ انہوں نے کہا نہیں پہلے رہتے تھے پھر ہم نے بگا دیے. میں نے کہا اچھا وہ کیسے؟ انہوں نے کہا بازی ہمیں دیکھ کے چھوڑ کے بھاگ گئے. میں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. کہ ظالموں اگر تم صحیح مسلمان ہوتے تمہیں یہ پتہ ہوتا کہ ہمسایہ کیسا ہوتا ہے، ہمسائے کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے. اگر مسلمان ہمسائے بن کے ان کو دکھا دیتے تو خدا کیسے مسلمان نہ ہو جاتے. اگر مسلمان سے ہمسایہ بن کے دکھا دیتے کہ ہمسائے کا ہمسائے پہ کیا حق ہے. جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ اتنے حقوق بتائے ہمسائے کے، اتنے حقوق بتائے کہ مجھے ڈر ہونے لگا کہیں وراثت میں بھی حصہ دار نہ بنا دیں. اتنے حقوق ہیں ہمسائے کے کہ جب وہ بیمار ہو جائے اس کی تیمارداری کرو، جب کوئی گھر میں چیز اچھی پکاؤ اس کو بھی دو، جب کوئی فوت ہو جائے جنازے میں جاؤ، اگر تجھ سے کبھی قرض مانگے تو قرض دے دو.
اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو اللہ اور آخر کے دن پہ یقین ہے، اس کا مفہوم ہے جو اللہ اور آخر کے دن پہ یقین رکھتا ہے اسے چاہیے اپنے مہمان کا اکرام کرے اور اپنے ہمسائے کو نہ ستائے۔ کسی نے کہا ہمسائے کو ستانے سے کیا مراد ہے کہ میں اسے نہ ستاؤں؟ فرمایا نہیں، یہ نہیں کہ تم نہ ستاؤ، فرمایا وہ تمہیں ستائے تم برداشت کرو، یہ مطلب ہے اس کا۔ تو یہ اگر مسلمان ہم بن جاتے، یہ مسلمان میں دوستوں محنت سے بنتے، خود بخود نہیں بنتے، خود بخود نہیں بنا کرتے، یہ تو محنت ہے۔ یہ جو تبلیغ کی محنت ہو رہی ہے اس بات کی محنت ہو رہی ہے کہ ایمان یقین اتنا مضبوط ہو جائے کہ اللہ کی نافرمانی کا کوئی دل میں شائبہ بھی نہ رہے۔ اور یہ جو محنت ہو رہی ہے میرے دوستو، یہ ایسی زبردست محنت ہے خدا کی قسم، ورنہ اس محنت کے بغیر تو ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ باتیں ہونی بھی چاہیے۔ ابھی تو کم از کم یہ پتہ چل گیا کہ یہ ہونا چاہیے، پہلے تو یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ بھی ہوتا ہے۔ اور یاد رکھو مسلمان سارے کے سارے ہیرے ہیں، میں پورے یقین سے یہ بات کہتا ہوں کہ سب مسلمان ہیرے ہیں۔ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی، ذرا سا ان پہ محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ ہماری جماعت برازیل گئی تو برازیل میں چونکہ ایسے حالات ہیں کہ وہاں مجھے انہوں نے بتایا کہ سارے عرب وہاں شفٹ ہوئے ہیں، جارڈن کے، مغرب کے، تونیزیا کے، سب عربوں نے جا کے وہاں شفٹ ہوئے اور ان کی اگلی تیسری جنریشن اب وہاں ہے۔ تو انہوں نے بتایا کہ ہمارے 4 ملین مسلمان مرتد ہو چکے ہیں، کلمہ چھوڑ گئے۔ تو یہ کیوں؟ کسی کوئی محنت ہی نہیں، کسی نے بتایا ہی نہیں آگے۔ پہلے لوگ آئے تھے، پھر یہاں برازیلین عورتوں نے شادیاں کی، پھر ان کی جو اولادیں ہوئیں، آگے ان کی اولادیں ہوئی تو ختم، اسلام ختم ہو گیا۔ تو یہاں جیسے ان ملکوں میں بھی بڑی محنت کی ضرورت ہے، کیونکہ ہمارا پاکستان میں جو اولاد بگڑے گی تو وہ گناہ گار بنے گی، کلمہ نہیں چھوڑے گی، جتنا مرضی گناہ گار ہو جائے کلمہ بنے گا مسلمان ہی۔ یہاں تو خطرہ ہے میرے دوستوں، اگر یہاں محنت نہ کی تو کلمہ بھی چھوڑ دیں گے۔ کتنے لوگوں نے چھوڑ دیا، میرے اپنے خاندانوں میں لوگوں نے چھوڑ دیا۔ میری اپنی کزن یہاں رہتی ہے لنڈن میں، سکھ سے شادی کر لی۔ میرے چاچا آئے تھے یہاں تو بس بیچارے اسی طرح رہے تو ختم ہو گیا نظام۔ محنت نہیں کرو گے تو ختم ہو جائے گا۔ تو اب وہاں جب گئے تو پیرانا وائی ایک جگہ ہے، پیرانا وائی، میں اس کا ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کو سناتا ہوں کہ پیرانا وائی میں ایک عربوں کی بہت بڑی فیملیاں رہتی تھی۔ تو ایک لڑکا تھا ان میں، خلیل، 26-27 سال کا لڑکا تھا، عربی بھی بولتا تھا، انگریزی بھی بولتا تھا۔ تو ہم نے ان دو لوگوں میں محنت کی تھوڑی سی، تو 5 لوگ ہمارے ساتھ تیار ہو گئے۔ جب ہم اس پیرانا وائی میں پہنچے تھے تو مسجد کم کمیونٹی سینٹر تھا، وہاں شام کو بیٹھ کے لوگ، انہوں نے بتایا کہ یہاں ڈانس پارٹیز بھی ادھر ہی ہو جاتی ہیں، مسجد کے ساتھ جو کمیونٹی جو ہال تھا وہاں ڈانس پارٹی بھی ہو جاتی ہے۔ تو خیر ہم 5 لوگ وہاں سے لے کے چلے گئے۔ تو اس مسجد میں نماز ہوتی تھی صبح کی، صبح فجر کی ایک نماز ہوتی تھی، یا کبھی کبھی عشاء کی بھی ہو جاتی تھی، باقی نماز کوئی نہیں۔ تو 5 لوگوں کو ہم نے تیار کیا، اپنے ساتھ لے گئے 3 دن جماعت میں۔ تو وہ جو خلیل تھا اور اس کے ساتھ 4 لوگ اور تھے، ان پہ ہم نے محنت کی۔ ان کو 3 دن میں ہم نے خوب سکھایا کہ مسلمان کیسے ہوتے ہیں، مسلمان کیا کرتے ہیں، یہ محنت کیا ہے، کس طرح لوگوں کو واپس لایا جا سکتا ہے۔ تو 3 دن کے بعد کہنے لگا کہ جی یہ 3 دن تھوڑے ہیں، اگر میں اجازت دیں تو 3 دن اور لگا لوں آپ کے ساتھ۔ ہم نے کہا بسم اللہ، اور لگا لو، اور 3 دن لگا لیے۔ 6 دن لگا کے وہ 1300 میل دور چلے گئے۔ 1300 میل دور، یہاں تو 1300 میل ہوتے ہی نہیں، 600 میل کے بعد ملک ختم ہو جاتا ہے۔ تو 1300 میل دور گئے وہاں، تو وہاں سے اس نے واپس آ گیا۔ اب واپس آ کے اس نے اپنے 1 دن کے بعد ہمیں اس نے فون کیا، اس نے کہا جی میں ایک ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں آپ سے۔ جی کیا؟ انہوں نے کہا ایک دفعہ آپ کو واپس آنا پڑے گا۔ ہم نے کہا 1300 میل دور چلے؟ انہوں نے کہا آپ کی مہربانی، ایک دفعہ واپس، میں آپ کو تو کچھ دکھانا چاہتا ہوں۔ ہم نے جماعت نے مشورہ کیا چلو واپس چلیں۔ خیر ہم 2 دن کے بعد واپس پہنچے تو عشاء کی نماز کے بعد رات کو پہنچے ہم۔ تو پہلے جب ہم گئے تھے تو وہاں ہمیں کوئی پوچھا نہیں تھا کون ہے کیا ہے۔ جب عشاء کے بعد ہم وہاں پہنچے تو ایک بہت بڑا مجمع ہمارے استقبال کے لیے کھڑا تھا۔ تو صبح اگلے جب نماز ہوئی تو جس نماز میں صبح کی نماز میں 2-3 لوگ آتے تھے، تو جب اس دن نماز ہوئی صبح کی
تو اس میں تقریباً 30 کے قریب لوگ تھے فجر کی نماز میں. تو مجھے اس خلیل نے کہا کہ امیر صاحب بیان کریں. میں نے کہا کیا بات ہے؟ اس نے کہا جب میں آپ سے آیا تھا نا، جب میں آپ سے ہو کے آیا 6 دن لگا کے آیا، تو میں نے اپنے سب رشتہ داروں کو جمع کیا، تو میں نے بیان کیا ان میں جو آپ نے ہمیں سکھایا تھا، میں نے بیان کیا. میں نے 5 منٹ بیان کیا. تو میں نے 5 منٹ بیان کے بعد میں چپ کر گیا. تو انہوں نے کہا نہیں بس اور کرو. تو کہہ رہے میں نے 3 منٹ اور بیان کیا. تو انہوں نے کہا اور کرو. تو میں نے کہا اور تو مجھے آتا نہیں. تو اس نے کہا کہ پھر میں نے کہا ان کو بلاؤ واپس. تو اس نے کہا امیر صاحب بیان کرو. تو میں نے جب بیان کیا وہاں تو آدھا گھنٹہ بیان کیا. آدھے گھنٹے انہوں نے کہا نہیں اور بیان کریں. 1 گھنٹہ بیان کیا. تو 1 گھنٹے کے بعد اس نے کہا کہ آج آپ نے مستورات میں بیان کرنا ہے. ہم نے کہا مستورات میں؟ اس نے کہا میری 7 دکانیں ہیں لیڈیز شوز کی، اور وہاں آپ برازیل اگر جائیں نا تو ہر جگہ آپ کو عورتیں ہی کام کرتی نظر آئیں گی، لگتا بندے ہیں ہی نہیں یہاں. پیٹرول پمپوں پہ بھی عورتیں ہی عورتیں. تو اس نے کہا میری جو دکانیں ہیں، میں صبح جاتا ہوں، اپنی بیوی میری ساتھ جاتی ہے، ہم صبح جا کے میں سب کو ہدایت دیتا ہوں کہ آج یہ کرنا تو آ جاتا ہوں. کہ جب میں آپ سے وقت لگا کے آیا، تو جب میں آیا تو آج اپنی بیوی کے ساتھ نکلا تھا، تو میری بیوی مجھے نوٹ کرتی رہی. تو جب چوتھی دکان پہ گیا تو میری بیوی کہنے لگی تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ میں نے کہا کیا ہوا؟ اس نے کہا تمہیں عجیب تبدیلی دیکھ رہی ہوں. انہوں نے کہا؟ انہوں نے کہا تم ان سے لڑکیوں سے بات کرتے ہو، دیکھتے تم زمین پہ ہو، یہ کیا چکر ہے؟ تم اسے دیکھے بغیر بات کر رہے ہو. تو کہتا میں نے ان سے کہا کہ وہ جو جماعت آئی تھی وہ مجھے ایک بات سکھا گئی. وہ کیا سکھا گئی؟ انہوں نے کہا وہی سکھا گئی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے جو کسی غیر محرم عورت کو دیکھ کے نظر نیچی کر لے گا اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیں گے. تو اس نے کہا میں نے ان سے سیکھ لیا ہے کہ اس سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، ایسا میں نیچے دیکھتا ہوں. تو کہتا ہے میری وائف رونے لگی. اس نے کہا خدا کے بندے اس بات سے تم پریشان ہیں کہ یہاں تو ہر کوئی آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھتا ہے، تم بھی دیکھتے تھے، 5-6 دن میں تمہارے اندر یہ تبدیلی آ گئی. ان کو بلاؤ خدا کے لیے. اب جب انہوں نے بلایا تو وہاں ان کے گھر میں ہم نے سے چادر لگا لی، بیچ میں سارے رشتہ دار عورتیں 50-60 عورتیں گھر میں جمع کہ جی بات سن. اب وہاں پہ لباس بہت مختصر ہے عورتوں کا، ان کو پتہ نہیں بیچارے کو کہ بھائی یہاں سے بھی مختصر ہے لباس ان کا. تو جب ہم نے جا کے بات کی، اب تھے وہ سارے مسلمانوں کی بچیاں، عربوں کی بچیاں، لیکن اسلام چھوڑ گئے. جب ہم نے ان سے بات کی، ہم نے کہا دیکھو تمہیں پتا تم کون ہو؟ تم فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹیاں ہو، تم عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹیاں ہو. تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا تمہیں پتا کہ فاطمہ کون تھی؟ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ ذات تھیں جن کا ننگا سر سورج نے بھی نہیں دیکھا. تم لوگوں نے یہ کیا کیا؟ جسے بھی ننگے کر دیے. تو ان عورتوں کے رونے کی آواز باہر آتی. انہوں نے اندر سے پیغام بھیجا. انہوں نے کہا ہم خدا کی قسم کھا کے کہتی ہیں کہ ہمیں قسم ہے اس ذات کی جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، آج سے پہلے ہمیں اس بات کا پتہ ہی نہیں تھا. تو انہوں نے کہا اب آپ لوگ جانا نا، ہمیں پورا دین سکھا کے جانا. تو ہم نے ان سے کہا ہمارا تو ویزا ختم ہو گیا، ہماری تو واپسی ہے. انہوں نے کہا خدا کے لیے پہلی دفعہ تو کوئی آیا ہے جس نے ہمیں بتایا کہ مسلمان کیا ہوتے ہیں. اگر آپ چلے گئے تو ہمیں کون سکھائے گا؟ ہم نے ان سے وعدہ کیا کہ ہم مستورات کی جماعت لے کے یہاں آئیں گے. اس وعدے پہ ہمیں جانے دیا. اب ہماری جماعتیں وہاں گئی تو انہوں نے بتایا کہ ان جگہوں پہ جہاں ہم کام کر کے آئے، جن مسجدوں کے اندر کتے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے کتے، ان مسجدوں کے اندر اللہ کے فضل سے 5 وقت کی نمازیں ہو رہی ہیں، اور لوگ اللہ کے راستے میں. یعنی برازیل میں کام شروع ہو گیا کہ کیا ہم نے 7 مہینے لگائے تھے، ہمارے 7 مہینے لگانے کی برکت اور لوگوں نے بھی لگائے، ہم بھی گئے تو اللہ نے ان قربانی کی برکت سے دنیا میں دین زندہ کر دیا. اب یہاں یہ جو لوگ یہاں دین کی شکل ہے میرے دوستو، یہ دین کی شکل میں خود نہیں بنی، یہ اس محنت سے بنی ہے. ورنہ امریکہ میں گیا تھا 2002 میں گیا تھا تو وہاں لوگوں نے 2000 میں گیا تھا تو وہاں لوگوں نے بتایا تھا کہ ہم لوگ یہاں پہ نیو یارک کے اندر ایک ہی مسلح تھا، مسجد نہیں تھی کوئی. سن 1954 میں ایک مسلح تھا یہاں، اور کسی کو کہتا تھا نا، مسلمان کو مل جاتا تھا سڑک پہ، کہتا تھا کہ السلام علیکم، تو وہ آگے سے ہیلو ہائی کرتے تھے کہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ ہم مسلمان ہیں. یہ لیسٹر شہر، یہ لیسٹر کتنی دور ہے؟
لیسٹر میں مجھے ایک مولوی صاحب کے گھر میں انہوں نے ہمیں ناشتہ کیا, انہوں نے بتایا, انہوں نے کہا میرے والد صاحب, کتنی پرانی بات ہو, 50-60 سال کی پہلے کی بات ہے, انہوں نے کہا میرے والد صاحب نے مجھے بتایا کہ میرے والد صاحب نے بتایا کہ ہم لوگ یہاں جمعے کی نماز اتوار کو پڑھا کرتے تھے. اب اللہ نے کیسی نظام چلا دیا کہ لیسٹر میں برقعے ہی برقعے نظر آ رہے ہیں, نمازیں نمازیں. یہ میرے دوستو ایک تھوڑی سی محنت سے ہو رہا ہے. اب اس کا ہم نے ایک کام کرنا ہے, اب ہم نے ان لوگوں کو اچھا مسلمان بن کے دیکھا. یہ جو میں نے 4 نشانیاں بتائیں, آج سے اس بات کی نیت کرو میرے دوستو. ایک تو ہم میں سے کوئی بے نمازی نہ ہو, دوسرا ہم میں جھوٹ بولنے والا کوئی نہ ہو, مسلمان کی شان کے خلاف ہے, مسلمان جھوٹ نہیں بولا کرتے. اور نمبر 3, کوئی ہم میں چیٹر نہ ہو, مسلمان چیٹ کرنے والے نہیں ہوتے. اس کا اگر نیت ارادہ کریں گے تو اللہ ہمیں بنا دے گا انشاءاللہ. پھر ان کو دکھائیں گے کہ ایسے مسلمان ہوتے ہیں. اور یہ اس محنت سے ہو رہا ہے میرے دوستو. اس محنت کی برکت سے ہر شعبے کا آدمی دین پہ لگ رہا ہے, یقین کرو. اداکار, کھلاڑی میں نے آپ کو بتایا, حتیٰ کہ میں آپ کو بتاؤں